کہ کیا اللہ تعالیٰ، کیا خدا، کیا گاڈ، جو بھی آپ کا خدا ہے، وہ انجسٹس کو ہونے دیتا ہے دنیا میں، ظلم کو ہونے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا عدل ظاہر کرے؟ 200 ملین ایئرس یا آپ چلیے آپ 100 ملین ایئرس کہہ لیجیے کہ جب پانی وجود میں آیا تو اس اتنے بڑے عرصے میں، یعنی یہ بہت زیادہ بڑا عرصہ ہے، اتنے بڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ کا عرش یا اس کی بادشاہ جو بھی آپ لینا چاہیں وہ کہاں تھا؟ چیری پیکنگ، سائنس سے جو چیز آپ کو پسند آئی وہ آپ نے اٹھا لی، جو آپ کو فلسفے سے پسند آئی آپ نے وہ اٹھا لی۔ دیکھیے یہ زبردستی سائنس کو قرآن میں گھسڑنے والی بات ہے، اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو زنا سے روکا ہوا ہے کہ بھائی میں تو حوروں کے ساتھ مزے کروں گا، جو ہم جس پر رستے ہیں وہ غلمانوں کے خواب دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم غلمانوں کے ساتھ صبح شام سیکس کریں گے جنت میں۔ آپ یہ بات کو ذرا سوچئے، کیا واقعی ایک محبت کرنے والا خدا، ایک سب چیز پہ قادر خدا، وہ اجازت دے رہا ہے انسانوں کو بہیمانہ تشدد، ریپ، سب کچھ کرنے کی تاکہ وہ قیامت کے دن اپنا عادل ہونا ثابت کرے؟ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ ہوئی ڈاکٹر سفیان اور اویس اقبال کے ساتھ۔ ڈاکٹر سفیان کو میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن پچھلی کئی ویڈیوز میں بہت سارے لوگوں نے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ مجھے بتایا کہ میں ان کا چینل دیکھوں، اور میں نے دیکھا بھی۔ بہت نفیس آدمی ہیں، بہت تمیزدار آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، اپنا کام وہ اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو موجودہ سائنس کے ساتھ ہم آہنگ کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ان کی باتوں کو ڈیبنک کروں یا کچھ اور کروں، کیونکہ وہ ایک کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مطلب ایسے کوئی مجھے نظر نہیں آیا کہ اس کو خاص طور پہ سہیل ادیم جیسے مثال کے طور پہ کہ ان کو ڈیبنک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس مناظرے میں نے دیکھا کہ وہ بہت ساری ایسے کچھ کلیمز کر رہے ہیں جن کا پراپر ویو پوائنٹ بتانا عوام کو وہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے کلیمز وہ ایسے کر رہے ہیں جن کو سن کے لگتا ہے کہ واقعی اسلام اور خدا کا وجود اتنی بدیہی بات ہے کہ اس کا انکار کرنا شدید بے وقوفی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سیمولیشن کی باتیں کی اور کچھ غزہ کے بچوں پہ ظلم و ستم اور ڈیوائن جسٹس کی بات کی۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر دا ایئر کہ بات واضح ہو جائے۔ جب بھی ہم ایسی چیزیں سنتے ہیں تو ہمارے پہلوان پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ اویس اقبال صاحب کے ساتھی ان کی طرف ہیں، سفیان صاحب کے ساتھی ان کی طرف ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا پہلوان جو ہے وہ جیت جائے۔ میرا اس ویڈیو میں مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ، جو شاید بہت کم ہوں گے، جو واقعی سوچنا چاہیں کہ کیا یہ کوئی ریزن ہے کہ ہم خدا کے وجود پہ ایمان لائیں یا اسلام کو درست سمجھیں، ان کے لیے ایک نیوٹرل فریم ورک آ جائے کہ بات اصل میں ہے کیا، اس سے وہ دلیل ملتی بھی ہے جو سفیان صاحب پیش کر رہے ہیں یا نہیں۔ امید تھوڑی لمبی ہو گئی تو میں نے اس ویڈیو کو ڈیوائڈ کیا ہے 5 چیزوں میں۔ پہلے بات کریں گے کیا کائنات واقعی خاص ہے، اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پینروز نمبر، تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر عرش اور عرش پانی پر قرآن مجید کا دعویٰ ہے، یہ اس کو انہوں نے پیش کیا تو اس کا جائزہ لیں گے۔ کیا ہم ایک سیمولیشن میں ہیں، کیا ہم ایک ویڈیو گیم کے اندر قید ہیں اور ہمیں بس ایک ایلوژن ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ کیا دھوکے کی متاع الغرور اس کو کہا سفیان صاحب نے، کیا یہ واقعی وہی ہے یا نہیں۔ کائنات کی تخلیق 6 دنوں میں، یہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور آخر میں انصاف کے کانسیپٹ پر بات کریں گے۔ ممکن ہے کہ میں یہ ویڈیو میں یہ تمام سوالوں کے جواب نہ دے پاؤں، لیکن جتنے بھی ہو سکے میں وہ اس کو کور کروں گا، بہت لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ تو پہلے بات شروع کرتے ہیں پینروز نمبر سے۔ پہلے آپ ہی سفیان صاحب کا کلپ دیکھیے کہ اس میں وہ اس حوالے سے کیا دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر میں اپنی باتیں کچھ عرض کرتا ہوں۔ یہ جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں نا، گریوٹی ہو گیا، ایلیکٹرومیگنیٹزم ہو گیا، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، یہ اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی پریسائز ہے کہ یہ ذرا سا بھی چینج ہو تو سٹارز فارم ہی نہ ہو، ذرا سا فاسٹ ہو سٹار برن آؤٹ کر جائے۔ اس نے کہا کہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی پروبیبلٹی کیا ہے۔ اس نے جب کیلکولیٹ کیا کہ یہ بائی چانس ہو سکتا ہے، خود ہی ہو جائے، اس کی پروبیبلٹی ہے 10 × 10⁻123۔ یہ میتھمیٹیکل فگر بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایسے لے لیں کہ آپ ایک ریت کے ذرے کا ایک ذرہ لیں، اسے ریڈ پینٹ کر دیں، اور پھر اس پوری دنیا کو ریت کے ذروں سے بھر دیں، اور اس ذرے کو کہیں پہ چھپا دے، پھر اس پورے سولر سسٹم کو ریت کے ذروں سے بھر دے، پھر اس پوری کائنات کو ریت کے ذروں سے بھر دے، اور وہ ایک ریڈ ذرہ جسے آپ نے سرخ رنگ دیا ہوا ہے اسے کہیں چھپا دیا ہے، اور پھر میں اویس صاحب کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہوں کہ آپ نے ایک ٹرائی کرنی ہے اور اس پوری کائنات کے ذروں میں سے ایک ذرہ اٹھانا ہے، اور اس کا چانس یہ ہو کہ وہ یہ ریڈ ڈاٹ ہو، تو وہ ہوگا 10⁻10 ہاں میں فنش کروں، وہ ہے اس کی پروبیبلٹی ہے 10⁻90۔ ابھی بھی 10⁻123 نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا۔ تو اصل میں شروع کرتے ہیں بات وہاں سے جہاں مسئلہ پیدا ہوا۔ پرابلم کیا پیدا ہوئی؟ پرابلم یہ پیدا ہوئی کہ جو ہماری فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ ہے فزکس میں، اس میں ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، جو کہ کائنات کے شروع سے لے کے آج تک کائنات میں ہر جگہ ویسے ہی جاری و ساری ہے۔ یہ لا بتاتا کیا ہے؟ اس لا کو میں آپ کو آگے مزید ڈیفائن کروں گا، لیکن اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ کائنات میں بے ترتیبی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بے ترتیبی کی وجہ سے ہمارا جو ایرو آف
ऑफ टाइम है उसकी एक डायरेक्शन है कि वो पास्ट से मुस्तकबिल तक जाता है, माजी से मुस्तकबिल तक जाता है, प्रेजेंट या नाउ के रास्ते। ठीक है, ये बेतरतीबी की वजह जो होती है वो क्या होती है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एक्सप्लेन करता है। अच्छा, उसके बाद ये कि क्या फिजिक्स के लॉज में टाइम होता है? नहीं, फिजिक्स के लॉज में कोई टाइम नहीं होता। जिन लॉज की वजह से कोई अंडा टूट सकता है वही लॉज अपनी रिवर्स में भी बिल्कुल सही हो सकते हैं कि वो अंडा दोबारा जुड़ जाए, लेकिन हम ऐसा कभी देखते नहीं। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये टाइम को एक डायरेक्शन देता है। तो असल जो प्रॉब्लम है वो इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से पैदा हुई है कि एंट्रोपी की जो बात है वो इंतहाई एक खास चीज है, लेकिन अगर एंट्रोपी बढ़ती जा रही है तो पीछे की तरफ जाएंगे तो एंट्रोपी को कम होना चाहिए। लेकिन जो कायनात को हम बनता हुआ समझते हैं बिग बैंग मॉडल के थ्रू, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ बिग बैंग के थ्रू, उसमें एंट्रोपी बहुत ही कम होती है जब कायनात वजूद में आई थी, जबकि अगर हम ग्रेविटी के साथ उसको देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें फिर एक और बात आती है जिसको कहते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल भी यहाँ पे आके टूट जाता है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल जब टूट जाता है तो फिर ये हम सवाल उठाने पे कादिर हो जाते हैं कि क्या वजह थी कि अगर आज की कायनात फाइन ट्यून्ड है जिंदगी के लिए तो ये एक स्पेशल बात है, लेकिन कायनात जब शुरू हुई थी ये उससे इस बात से बहुत ज्यादा स्पेशल है कि आज जिंदगी के लिए कायनात जो है वो साजगार है। लेकिन ये इतनी अजीब बात नहीं है जितनी अजीब बात ये है कि कायनात जब शुरू हुई थी तो उस पर एंट्रोपी इतनी कम थी, जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और हर चीज पूरी कायनात इंतहाई स्मूथ थी, जो कि एक नामुमकिन बात है। इस बात को रॉजर पेनरोज जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हैं। ग्रेविटी बहुत ही वीक फोर्स है, इसकी वजह से जो वो नंबर लाते हैं वो बहुत ही बड़ा है, जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उससे पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं एंट्रोपी, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन का। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। एंट्रोपी का मतलब है बेतरतीबी या डिसऑर्डर। कानून क्या कहता है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कुदरती तौर पे हर निजाम वक्त के साथ ज्यादा बेतरतीब होता जाता है जब तक आप उसमें तवानाई न डालें। आसान मिसाल, जैसे कमरा साफ है, वो चंद दिन बाद खुद ब खुद गंदा हो जाएगा। कायनात इब्तिदा में बहुत मुनज़्ज़म थी, वक्त के साथ सितारे बुझेंगे, तवानाई फैलेगी यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगी, आखिरकार कायनात ठंडी और बेजान हो सकती है, जिसको हम हीट डेथ कहते हैं। यानी लुबलबाब ये निकला कि तरतीब बरकरार रखने के लिए मेहनत और तवानाई दरकार होती है, वरना बेतरतीबी बढ़ती जाएगी। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमें एंट्रोपी का बताता है कि जब तक तवानाई नहीं हम डालेंगे किसी सिस्टम में, जैसे अगर आप कमरा कोई जाके साफ नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, एनर्जी एक्सपेंड नहीं करेगा, कमरा दोबारा तरतीब में नहीं आएगा। इसकी कुछ मिसालें देखिए तो आप उल्टे हाथ पे देखिए, ऊपर की तरफ के बर्फ की एक डली है, वो जमी हुई है तो एंट्रोपी कम है यानी ऑर्डर ज्यादा है। जब वो पिघल जाएगी तो वो उसमें डिसऑर्डर ज्यादा हो जाएगा यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। उसके बाद नीचे देखिए उल्टे हाथ पे कि अगर हम ईंटें फेंकना शुरू करें तो वो डिसऑर्डर में जमा होंगी, वो एक ऑर्डर में जमा नहीं होंगी। उसको ऑर्डर में जमा करने के लिए वर्क और एनर्जी दोनों दरकार होते हैं। सीधे हाथ की डायग्राम आपको एक इलस्ट्रेशन दे रही है कि लो एंट्रोपी का मतलब होता है लेस डिसऑर्डर, या फिर ये कि वो ऑर्डर मौजूद है उसके अंदर, और जब एंट्रोपी ज्यादा होती है इसका मतलब है ग्रेटर डिसऑर्डर। अच्छा, ये जो मैं ग्रेटर डिसऑर्डर कह रहा हूँ ये पॉपुलर साइंस में समझाने के लिए कहा जाता है, ये एग्जैक्टली डिसऑर्डर या बेतरतीबी होती नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा कि बाद में कोई बात समझने में मुश्किल ना हो। अब आते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, मैं पढ़ता हूँ इसके लिए। कायनात के कवानीन ऐसे हैं कि जिंदगी मुमकिन हो सकी, अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ सवाल ही ना पूछ सक रहे होते। यानी कि कायनात के कवानीन को ऐसा ही होना चाहिए था फ्रॉम द बिग बैंग कि जिंदगी मुमकिन हो। अगर ये ऐसे ना होते तो हम ये कॉन्शियस लाइफ कभी पैदा ही ना होती, कोई इंसान कभी सोचता ही नहीं, और कोई फिर आसमान की तरफ मुंह करके पूछता नहीं कि ये सब हुआ कैसे। अगर कशिश अकल थोड़ी ज्यादा होती तो कायनात सिकुड़ जाती, थोड़ी कम होती तो कहकशाएं ना बनती, सूरज का फासला जरा सा बदल जाए तो जिंदगी जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाए। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि पानी, मछली पानी से पूछे कि वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक क्यों है, तो इसका जवाब ये होता है कि क्योंकि अगर पानी ना होता तो मछली मौजूद ही ना होती। तो ये एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये बताता है। ये उसूल ये साबित नहीं करता कि खुदा है, बल्कि ये बताता है कि हम खास हालात में ही वजूद पा सकते हैं, यानी स्पेशल कंडीशंस हैं इस कायनात में जिसकी वजह से एक कॉन्शियस लाइफ मुमकिन हो सकी। लेकिन रॉजर पेनरोज ये याद दिलाते हैं कि कायनात की जो इनिशियल कंडीशंस थी वो इन हालात से बहुत ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि उन मखसूस कंडीशंस का मुमकिन होना तकरीबन नामुमकिन था। तो ये दोबारा मैं कहता हूँ इसे कि जो इनिशियल कंडीशंस थी यूनिवर्स के बनते वक्त वो इतनी स्पेशल थी कि उनका होना तकरीबन नामुमकिन है। और ये इस बात से बहुत ज्यादा अजीब है जो हमें एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बता रहा है कि जिंदगी के लिए साजगार क्यों है कायनात। तो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल यहाँ पे आके ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें वजह ढूंढनी पड़ेगी कि हम फिर यहाँ पे क्यों हैं। ये एक अलग बात है, मैं इसको भी नहीं बहस करूंगा, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपको पेनरोज नंबर के बारे में बताऊं। इन्फ्लेशन
تھیوری کی بات کرتے ہیں. بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات انتہائی تیزی سے پھیلا ہو گیا. کتنی تیزی سے؟ مور دین دا اسپیڈ آف لائٹ کائنات پھیلی. اس نظریے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ 3 بڑے سوالوں کا جواب دیتا ہے. کائنات ہر طرف سے تقریباً ایک جیسی کیوں ہے؟ یعنی کہ ہم کائنات میں جب بھی دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، جتنا دور تک بھی دیکھیں، 90 بلین لائٹ ایئرز تک ہم دیکھ چکے ہیں، اس جگہ تک بھی کائنات ایک ہی جیسی ہے. ٹیمپریچر بھی وہی ہے، پھیلاؤ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کائنات ہمیں فلیٹ کیوں لگتی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسپیس ٹائم کروڈ ہے؟ تو یہ ابھی ہمیں فلیٹ کیوں دکھتی ہے؟ تو انفلیشن تھیوری ان سوال کا جواب بھی دیتی ہے. ابتدائی چھوٹی بے ترتیبیوں سے کہکشائیں بنی کیسے؟ اور آخر میں انفلیشن نے کائنات کو ہموار، یکساں اور ساخت بنانے کے قابل بنایا. ساخت کا مطلب ہے ہوموجنس، بالکل ایک جیسی. یہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات پھیلی کیسے. بگ بینگ ہوا، اس کے بعد اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیزی سے کائنات ایکسپینڈ ہوئی. یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ انٹروپی کم کیوں تھی، جس پہ میں آگے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو یہ ایک ماڈل ہے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ کائنات اس طرح پھیلی ہے ہماری آج کرنٹ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں راجر پینروز. ان کا جو نمبر ہے جس پہ میں نے دائرہ لگا ہوا ہے 10⁻⁰ یہ اتنا چھوٹا نمبر ہے کہ اس سے جو دنیا میں ایٹمز کی تعداد ہے یہ اس سے بھی چھوٹا ہے. یعنی جتنے دنیا میں ایٹمز موجود ہیں، یہ اگر ہم ان ایٹمز کو گننا شروع کریں گے تو وہ بھی اس نمبر سے کم ہوں گے. یہ مطلب تھا میرا. تو اتنی کم پروبیبلٹی ہے کہ یہ پینروز نمبر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسپیشل کنڈیشنز آف یونیورس ایٹ دا بگننگ آف بگ بینگ، کائنات شروع ہوتے وقت بگ بینگ کی جو کنڈیشن تھی وہ اتنی خاص تھی کہ اس کے ہونے کا چانس انتہائی کم تھا. تو پینروز نمبر تک راجر پینروز پہنچے کیسے؟ راجر پینروز یہ نہیں آپ کو بتا رہے، جیسا سفیان صاحب نے غلط سمجھا ہے یا وہ بتا نہیں پائے، کہ یہ کائنات کی ایگزسٹنس کی بات نہیں ہے. کائنات کی ایگزسٹنس تو ایک بروٹ فیکٹ ہے. فزسسٹ راجر پینروز میتھمیٹیشین بھی ہیں، وہ یہ بات مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کی انیشل اسٹیٹ اتنی خاص کیوں ہے، یہ اس قدر خاص کیوں ہے؟ کیونکہ جب کائنات بنی ہے اور گریوٹی موجود ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل اسٹیٹس، یعنی کشش ثقل جو ہے وہ کئی مختلف طریقوں میں ہو سکتی تھی، اور وہ ایک انتہائی خاص طریقے میں ہوگی تبھی شروع کی کائنات انتہائی اسموتھ ہوگی اور اس میں انٹروپی لو ہوگی. اس انٹروپی لو ہونے کی وجہ سے ہی سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کام کرے گا، وقت پیدا ہوگا، وقت ایک ہی طرف چلے گا، یعنی ماضی سے مستقبل کی طرف، اور زندگی ممکن ہوگی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خاص سچویشن کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا ہونا بائی چانس بہت ہی زیادہ ان لائکلی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو راجر پینروز بتا رہے ہیں کہ وہ خدا کو ثابت کریں؟ نہیں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انیشل کنڈیشن جو تھی اس میں جو گریوٹی کی موجودگی تھی وہ انتہائی خاص تھی، یعنی کہ وہ فائن ٹیونڈ تھی. یاد رکھیے کہ راجر پینروز کرسچن نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ ایگنوسٹک ہیں. ان کے بہت سارے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں. وہ خدا کو نہیں مانتے. یہی میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جن سائنسدانوں کو مسلمان یا کرسچنز پیش کرتے ہیں اپنے خدا کے ثبوت کے لیے، وہ سائنسدان خود اس بات کو نہیں مانتے. تو راجر پینروز بھی ایگنوسٹک ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائن ٹیوننگ ہے، یا ہم ابھی اس کو سمجھ نہیں سکے کہ آخر کائنات اتنی اسموتھ وہاں پہ کیسے تھی. پینروز خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک ہیورسٹک ایسٹیمیٹ ہے، یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن اس کو پیش کیا جاتا ہے اپولوجیٹکس کی طرف سے. سفیان صاحب نے بھی یہ کیا جیسے یہ ایک میتھمیٹیکل ریالٹی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کے اپنے الفاظ میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، بہت آرام سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. پینروز کی اصل موٹیویشن کیا تھی؟ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کائنات اتنی فلیٹ کیوں ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے وائل کرویچر ہائپوتھیسس، میں اس کو بھی بتاؤں گا نہیں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وائل کرویچر ہائپوتھیسس اسیوم کرتی ہے کہ کائنات شروع میں کیوں اتنی زیادہ فلیٹ ہوئی، حالانکہ اس کو بہت زیادہ فولڈڈ ہونا چاہیے تھا گریوٹی کی وجہ سے. یہ گریوٹی کا ہی مسئلہ اصل میں ہے جو ابھی تک سائنسدان حل نہیں کر پائے ہیں. اب یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ماڈل آف بگ بینگ ہے. اس پہ میں بعد میں بات کروں گا جب وہ 6 دنوں کی بات آئے گی، لیکن اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کائنات کس طرح بنی ہماری کرنٹ انڈرسٹینڈنگ میں. سو بگ بینگ ہوا 10⁻⁻43 سیکنڈز میں انفلیشن ہوئی، بہت زیادہ انفلیشن ہوئی. اس کے 10⁻32 سیکنڈز میں انفلیشن ہو گئی، پوری ہو گئی، ختم ہو گئی. یعنی اتنی تیزی سے ہوئی، مچ فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ. پاس انفلیشن یونیورس جو ہے وہ ایک ہاٹ سوپ تھی میٹر کا. اس میں جو تھا، جو آپ اس کو ہاٹ سوپ ہی اس کو ابل رہی تھی جیسے، وہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. پھر اسٹیج 3 آتا ہے 10⁻⁻6 سیکنڈز. اس میں کائنات بہت تیزی سے ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی. پھر ہوتا ہے 1 سیکنڈ. چوتھی سٹیج پہ پہلا سیکنڈ پورا ہوتا ہے. یہ پہلا سیکنڈ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. اس وقت وہ سیکنڈ کیا تھا وی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو، لیکن ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلے سیکنڈ تک یہ سب کام ہو گیا. انفلیشن بھی ہو گئی، بہت زیادہ کائنات گرم بھی ہو گئی، اور بہت زیادہ ٹھنڈی بھی ہونا شروع ہو گئی. اسٹیج 4 جو 1 سیکنڈ سے لے کے 3 منٹ تک ہوتا ہے، اس میں 10⁻8 سینٹی گریڈ ابھی بھی کائنات انتہائی گرم تھی، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک ہاٹ فوگ پیدا ہو گئی، یعنی کہ انتہائی گرم گیس کے بادل پیدا ہو گئے. یہاں پہ روک کے میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا کہ یہ جو قرآن مجید کیا ہے کہ آسمان دھواں تھا، یہ اس کی بات نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. پھر اسٹیج 5 میں الیکٹرانز پیدا ہوئے اور
3 लाख साल के बाद इलेक्ट्रॉन्स पहले पैदा हुए, 1 बिलियन साल के बाद कायनात ठंडी हुई -200 पे और गैलेक्सीज स्टार्स बनना शुरू हुए, और फिर आगे अभी जो कायनात का टेम्परेचर है वो -270 डिग्री सेल्सियस है, और 15 बिलियन साल में हमारा अंदाजा है कि कायनात मजीद ठंडी हो जाएगी, जो कि उसका एक फ्यूचर फेज है, उस पर बात हम नहीं करते। अच्छा, धुएं वाली बात देखिए, मैं कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। इस सूरह फुसिलत की आयत नंबर 10 और 11 है कि उसने ज़मीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी, और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब व हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान पैदा कर दिया। फिर 11वीं आयत है, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस पर धुआं था। तो ये हरगिज़ भी वो धुआं नहीं है जो कायनात के बनते वक्त मौजूद में आया। इस आयत के सीक्वेंस में बिल्कुल साफ बात है कि ज़मीन खुदा ने पहले बना दी, उसमें दरख्त, पौधे, चरिंद परिंद सब कुछ रख दिए, फिर उसने आसमान को फैशन किया। तो ये गांधी साहब की बात अगर आप मानना चाहें तो ज़्यादा दुरुस्त है अपनी ईमान बचाने के लिए कि ये एक अदबी पैराया है, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बताया। जो लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेश करें तो उनसे आप कहिएगा कि भाई उससे ऊपर वाली आयत भी तो पढ़ो साथ में, तब बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कुरान मजीद उस स्टेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। अब आते हैं डॉक्टर पेनरोज की थ्योरी की तरफ। तो इनकी जो थ्योरी है इसको कहते हैं कन्फॉर्मल साइकिल कॉस्मोलॉजी। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे पेनरोज डिस्ट्रॉय द बिग बैंग। वो ये बता रहे हैं कि कायनात एक साइक्लिकल फॉर्म में जा रही है। बिग बैंग कायनात की इब्तिदा नहीं है, बल्कि वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन की तरफ एक ट्रांजिशन है। कायनात फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है। इसको वो कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके साथ वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये फाइन ट्यूनिंग कैसे पैदा हुई कि इब्तिदाई कायनात में ग्रेविटी तकरीबन 0 थी और कायनात बिल्कुल स्मूथ थी और एंट्रोपी बहुत ही कम थी। वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो किसी खुदा को नहीं मानते, जैसे मैंने पहले बताया कि वो बिल्कुल एग्नोस्टिक हैं। सो पेनरोज नंबर जो है वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी ने सारा मसला पैदा कर दिया। अगर आपके पास नॉन ग्रेविटेशनल सिस्टम हो, जैसे कि आपने किसी बॉक्स के अंदर कोई गैस भर दी, ग्रेविटी नहीं है, वो गैस इक्वली डिस्टर्ब हो जाएगी और एंट्रोपी बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रेविटी मौजूद है तो फिर एंट्रोपी बढ़ेगी तो मैटर जमा हो जाएगा, वो क्लम्प बना लेगा। जितने वो क्लम्प बनाता रहेगा वैसे ही एंट्रोपी बढ़ती रहेगी, वो स्मूथ नहीं होगी और पेनरोज के हिसाब से वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी इससे पहले कि इंटेलिजेंट लाइफ पैदा हो सके। यानी जैसे ही कायनात पैदा हुई उसी वक्त ग्रेविटी की वजह से जो वो हॉट सूप था उसमें मादा क्लम्प बना के उसने जमा हो गया, साथ में उसने ब्लैक होल बना लिया। ब्लैक होल की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, तो एंट्रोपी कायनात के शुरू में ही मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। तो फिर इंसान या इंटेलिजेंट लाइफ के पैदा होने का, गैलेक्सीज के बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कन्फॉर्मल कॉस्मिक साइकिल है, जो उनकी थ्योरी पेनरोज की प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। तो वो इस मसले को हल कर रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और एंथ्रोपिक प्रिंसिपल क्यों दुरुस्त है आज भी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों दुरुस्त है। अच्छा, अब मैं तेजी से चलता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफी। अब इस पे क्रिटिक क्या होती है? इनकी पे जो क्रिटिक है वो ये है कि ये क्रिटिक की है दो बहुत बड़े लोगों ने। एक का नाम है शॉन कैरल, ये MIT में पार्टिकल कॉस्मोलॉजी के प्रोफेसर हैं। दूसरे हैं ली सस्किंड, ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड में। तो ये कहते हैं कि जब आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं तो आपके पास उसके लिए ये होना चाहिए कि आपके दूसरी प्रोबेबिलिटी का भी आपको पता हो। जैसे कि आप एक सिक्का उछालें तो आपको ये मालूम होता है कि 50-50 चांस होता है, लेकिन जब हम पेनरोज ये नंबर निकालते हैं तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जितनी भी कशिश शकल या ग्रेविटी की ग्रेविटेशनल स्टेट्स होनी चाहिए थी वो तमाम की तमाम प्रोबेबली एक ही जैसी थी। यानी उनके होने का जो चांस था वो एक जैसा था। ये हम नहीं जानते कि बाकी ग्रेविटेशनल स्टेट्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी। प्री बिग बैंग कॉस्मोलॉजी हम नहीं जानते, सिंगुलैरिटी कॉस्मोलॉजी हम नहीं जानते, तो हम ये अज्यूम भी नहीं कर सकते कि किस तरह हम ये कहेंगे कि हमारी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसके लिए ग्रेविटेशन इंतहाई खास है। वो इसलिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होने की है वो बहुत कम थी। ये हमारी एक अजम्पशन है। तो ये बहुत बड़ा एतराज है उसके ऊपर कि आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि कितनी ग्रेविटेशनल स्टेट्स मुमकिन थी और उनके मुमकिन होने का क्या चांस था। ये डेटा आपके पास नहीं है, ये प्योर मेटाफिजिकल इंट्यूशन है। शॉन कैरल जो कि कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं इस पे कि ये एक सिंपल सी मेटाफिजिकल इंट्यूशन है रॉजर पेनरोज की। इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल मिमिक्री है। मिमिक्री का लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन बहरहाल उनका मतलब यही होता है। फिर दूसरा एतराज होता है एलन गुथ जो कि इन्फ्लेशन थ्योरी के बानी है। वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन से स्मूथ आउट बिल्कुल हो सकता है। वो उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप एक छोटा सा बॉक्स तस्वर करें, उसमें आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स पर फैल के उन्होंने एंट्रोपी बढ़ा दी और बॉक्स जो है वो एंट्रोपी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। आप इमेजिन कीजिए कि बॉक्स एकदम से बड़ा हो जाए, जो स्पेस है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा तेजी से
سے ایکسپینڈ ہو جائے تو ایک دم سے وہ جو انٹروپی تھی وہ بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ ان 10 مالیکیولز کو پھیلنے میں بہت ٹائم چاہیے، یعنی ان کو بہت وقت لگے گا کہ وہ اتنی بڑی اسپیس میں جائیں، یعنی کہ اسپیس ایکسپینشن از وے ٹو فاسٹ. اس کی وجہ سے انٹروپی انیشیل کائنات میں بالکل کم تھی. یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا کلمپ ہے وہ چھوٹی سی جگہ پہ موجود ہے اور ایک دم سے وہ جو اس کی اسپیس ہے وہ انتہائی تیزی سے، یعنی آپ کے تصور سے بھی زیادہ تیزی سے وہ بڑی ہو جائے، اگر یعنی 10⁻43 سیکنڈز میں وہ اتنی بڑی ہو جائے تو پھر وہ کلمپ جو ہے وہ اپنی اس کی انٹروپی بہت ہی، اس سسٹم کی انٹروپی بہت ہی کم ہو جائے گی. انفلیشن تھیوریز پہ یہ اعتراض کرتی ہے، اس کا جواب راجر پینروز کے پاس بھی نہیں ہے. اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پینروز نمبر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پینروز نمبر صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اسپیشل کنڈیشنز گریوٹی کو لے کر کیوں تھیں. نہ یہ فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ ہے، نہ یہ کسی خدا کو مانتا ہے، نہ پینروز صاحب خود کسی خدا کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ممکن ہے کہ ہو، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. ہی از این ایگنوسٹک. تو یہ کہنا سفیان صاحب کا ہے، باقی کسی اور کا، کہ پینروز نمبر کی وجہ سے یہ کائنات فائن ٹیونڈ ہے، یہ صرف ایک چیری پکنگ ہے سائنس کی، کہ آپ نے سائنس کو وہاں سے لیا جہاں سے جو آپ کو بات اچھی لگی اور اس کو آپ نے اپنے مذہبی پیراڈائم میں فٹ کر دیا. اب آگے چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں عرش پہ. انہوں نے یہ آیت پیش کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا. یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے. انہوں نے لمبی بات کی ہے کہ جی کانا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں میں نے آپ کے سامنے 4 تراجم رکھے ہیں، تفہیم القرآن کا، ابو العلا مودودی کا، جونا گڑھی صاحب کا، اور جالندری صاحب کا، اور آخر میں شیخ الہند محمود الحسن صاحب کا. یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ان سب کو عربی سفیان صاحب سے بہت زیادہ بہتر آتی ہے. ایک بات میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ صرف مودودی صاحب نے کا ترجمہ ہے کہ اس سے پہلے، کانا کا مطلب انہوں نے پہلے کیا ہے کہ زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا. باقی سب جو ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں کہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پہ تھا. پھر دوسرا آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا. تو اس سے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے، صرف یہ بات سفیان صاحب کی درست ہے کہ یہ کانا کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو باقی جو تراجم ہے اس میں بھی ساتھ میں کیا ہے، جو مطلب سفیان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب بعد ہے، جو ثم کے لیے جو آتا ہے وہ نہیں ہے. بہرحال کوئی بھی مترجم وہ ترجمہ نہیں کر رہا. وہ یہ یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات 6 دن میں بنائی، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات 6 دنوں میں بنائی اور اس وقت یعنی کائنات کی تشکیل کے وقت اس کا عرش پانی پہ تھا. ماڈرن سائنس سے یہ دونوں باتیں بالکل غلط ثابت ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ سورہ انفال کی 54 آیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جہاں کانا کو میں نے انڈرلائن کیا ہے اور پھر نیچے سما کو انڈرلائن کیا. اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو دونوں میں جو ہے وہ تضاد آپ کو پہلے ہی صاف نظر آ جائے گا. یعنی پہلے میں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی میں تھا، یا اس وقت اس کا عرش پانی میں تھا. آپ دونوں ترجمے لے لیجیے جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا. دوسری آیت دیکھیے جو سورہ انفال کی 54 آیت ہے، جس میں صاف ہو کر ہے ثم استوى علی العرش، یعنی وہ اس کے بعد پہنچا. یعنی پہلی آیت میں یا تو کائنات بننے کے وقت اس کا عرش پانی پہ تھا یا اس سے پہلے پانی پہ تھا، دونوں ترجمے ممکن ہیں. اور دوسری آیت میں وہ جو ہے صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس نے بنائی اور اس کے بعد اس نے عرش پہ استوا کیا. تو دونوں آیاتوں میں سیدھا سیدھا تضاد ہے کہ اس میں سچی بات کیا. یہاں بھی وہی غامدی صاحب آپ کی مدد کو آئیں گے جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک ادبی پیرایا ہے. دوسری آپ سلائیڈ میں دیکھیے کہ علی العرش پہ میں نے نشان لگایا، یہ بڑا ضروری ہے. یعنی علی العرش یہ خدا اپنی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت ہے وہ بیان کر رہا ہے. اب میں آپ کو مزید کچھ آیتیں دکھاتا ہوں. یہی ایگزیکٹلی علی العرش، عرش کے اوپر، یہ سورہ یونس میں بیان ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دوبارہ بیان کیا. اور پھر یہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے جب حضرت یوسف اپنے والد کو اپنے تخت پہ بٹھا رہے ہیں، وہاں بھی وہی علی العرش ہے. یعنی عرش جو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے لیے بھی ایز اے فزیکل عرش استعمال کیا ہے، اور وہی عرش انہوں نے فزیکل عرش، کیونکہ وہ تو حضرت یوسف تو انسان تھے، ان کے لیے بھی وہی علی العرش استعمال ہوا ہے. یعنی اس میں یہ کہنا کہ جی اس کا مطلب بادشاہت ہے، یہ صرف باہر سے ڈالنے والی بات ہے. قرآن کا جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ سفیان صاحب غلط نہیں کہہ رہے، عرش کا مطلب بادشاہت بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ایک فزیکل عرش ہے. اس پہ ڈاکٹر اویس صاحب نے بھی ڈاکٹر سفیان سے پوچھا تھا کہ اگر سورہ حاقہ میں جو آیا ہے کہ اس کا قیامت کے دن اس کا عرش جو اٹھائے ہوئے ہوں گے تو کیا وہ بھی اس کی بادشاہت ہے یا میٹافور ہے یا میٹا فزیکل ہے، تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر یہ طویل ہو جائے گی ویڈیو، نہیں تو اگر آپ سورہ نمل پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ عرش کا ذکر ہے ملکہ سبا کا، تو وہاں بھی عرش ایز اے فزیکل کانسیپٹ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی عرش ایک فزیکل کانسیپٹ استعمال کیا ہے اور باقی دنیاوی طور پہ بھی اس کو ایک فزیکل کانسیپٹ ہی
استعمال کیا ہے. پھر وہ بات کرتے ہیں پانی پہ. یہاں پہ وہ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ پانی سے مراد ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے. دیکھیے یہ زبردستی سائنس کو قرآن میں گھسڑنے والی بات ہے. سب سے پہلے جو ایلیمنٹ بنا تھا وہ تھا ہائیڈروجن. اس کے تقریباً 100 سے 200 ملین سال کے بعد آکسیجن بنی اور پانی بنا. یعنی 200 ملین سال کتنے ہوتے ہیں؟ 200 ملین سال کا مطلب ہوتا ہے 2000 لاکھ یا 20 کروڑ. یعنی آپ کے پاس 20 کروڑ سال ہیں جس کے بعد پانی بنا. تو یہ کہنا کہ جی یہ تو بگ بینگ کے وقت کی بات ہے، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی وہ جو عرصہ تھا 10⁻⁻43 سیکنڈ اور 200 ملین ایئرس، یا چلیے آپ 100 ملین ایئرس کہہ لیجیے، کہ جب پانی وجود میں آیا تو اس اتنے بڑے عرصے میں، یعنی یہ بہت زیادہ بڑا عرصہ ہے، اتنے بڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ کا عرش یا اس کی بادشاہ جو بھی آپ لینا چاہیں وہ کہاں تھا. یہ زبردستی قرآن مجید میں کازمولوجی گھسنے کی کوشش ہے. جیسا ساحل ادیم قرآن کو ایسٹرو فزکس کی کتاب بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، ویسے ہی سفیان صاحب کی بھی کوشش ہے کہ یہ پانی والی بات کو ثابت کیا جائے. حالانکہ یہ بالکل صاف بات ہے کہ یہ جو عرش پانی والی بات ہے یہ وہی پریمورڈیل واٹرز ہیں جس کا ذکر تورات میں ہے، جس کا ذکر بابل میں ہے اور جس کا ذکر میسوپوٹیمیا میں ہے. یہ وہی پریمورڈیل واٹرز ہیں. یہ ہرگز بگ بینگ کے وقت پانی ہونے کی بات نہیں ہے. نہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ 20 کروڑ سال تک خدا کا عرش، خدا کی بادشاہت کہاں پر موجود تھی. یہ جو سلائیڈ آپ کو دکھائی ہے، میں نے اس کی ثبوت میں دے رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے سفیان صاحب کے بادشاہت، عرش کا مطلب بادشاہت بھی بالکل ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں سیمولیشن پہ. سیمولیشن کا انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے، یا ویڈیو دیکھ لیجیے پہلے، ان کی کلپ دیکھ لیجیے، پھر میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں اویس صاحب، جب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری میٹیریل دنیا، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے صرف یہ سوچ لیں کہ یہ ایسا نہ ہو، یہ اس کے الٹ ہو، ہم جس دنیا کو ریئل کہہ رہے ہیں وہ اصل میں متاع غرور ہو، وہ ایک دھوکے کا سامان ہو. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب و سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان و وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اور یہ آخری خرد، آئی تھنک سم تھنگ، خرد ہوئی ہے زماں و مکا کی زناری. خرد عقل ہوئی ہے زماں و مکا کی زناری. نہ ہے زماں نہ مکا، لا الہ الا اللہ. نہ ہے زماں نہ مکا، نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. یہ متاع غرور ہے، یہ سیمولیشن ہے. اور یہ بات آپ کو میٹرکس مووی کی اس ایگزامپل سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ شاید ایک سیمولیشن ہو، ریئل دنیا بیس ریئلٹی کہیں اور ہو. آپ نے سسکائنڈ کا ہولوگرافک پرنسپل پڑھا ہوگا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں شاید یہ پوری ایک سیمولیشن ہو. تو آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے یہ بتایا کہ سیمولیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں سیمولیشن میں وہ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہو، اصل زندگی تو ہماری کوئی اور، یہ متاع غرور ہے وغیرہ وغیرہ. کیا ہم کبھی یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سیمولیشن میں ہیں؟ ہم ہرگز نہیں جان سکتے. انہوں نے نک بوسٹرم کا نام لیا. 2003 میں نک بوسٹرم نے یہ تصور پیش کیا تھا. یہ ایک فلسفیانہ تصور ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہم اس کی حقیقت کبھی جان سکتے ہیں. نک بوسٹرم نے بھی اس کو ایز اے پروف آف ڈیوینٹی یا خدا کے وجود کے لیے، مذہب کی درستگی کے لیے ہرگز پیش نہیں کیا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ چیری پکنگ، سائنس سے جو چیز آپ کو پسند آئی وہ آپ نے اٹھا لی، جو آپ کو فلسفے سے پسند آئی آپ نے وہ اٹھا لی. تو یہ بھی ہرگز بھی سیمولیشن میں ہم نہیں ہیں. کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سیمولیشن میں ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہم نہیں جان سکتے. کیونکہ جتنے بھی ہم کر لیں، ہمارے احساسات، ہمارے لاز آف فزکس، ہماری ایکسپلینیشن آف ریالٹی، ہر کچھ اسی سیمولیشن کے اندر قید ہوگی. پھر اس میں اویس صاحب نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ آپ ویڈیو میں دیکھیے گا ان کی، ایسا کیسے ہوا کہ سیمولیشن میں ہی خدا نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 4 کتابیں بھیجی، لاتعداد صحائف بھیجے، لیکن تمام کے تمام دلائل اس کے جو ہیں وہ اسی سیمولیشن کے اندر سے آئے ہیں. کوئی ایک بھی چیز سیمولیشن کے باہر سے نہیں آئی. تو یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے، جو کہ اگر جو سیمولیشن والی بات پہ غور کرنا چاہیے لوگوں کو، اگر وہ درست سمجھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیمولیشن کے اندر اگر ہم ہیں اور اتنے ہمارے پیغمبر آئے ہیں، ان کے پاس ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جو اس سیمولیشن سے باہر ہو. وہ تمام کے تمام سیمولیشن کے اندر ہی سارے میریکلز جو تھے وہ انہی لاز آف فزکس کو بریک کر کے ہوئے جو کہ اس سیمولیشن میں موجود ہیں. یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لاز تو دوبارہ ویسے ہی ہوگا. اگر وہ ویسے ہی قائم رہتے کہ سمندر آج بھی پھٹا ہوا ہوتا تو ہم کہتے واقعی یہ ثبوت ہے کہ ہم سیمولیشن میں ہیں. یہ ممکن ہے کہ ثبوت ہے کہ ہم سیمولیشن میں ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس ایریا میں یہ سمندر پھٹا ہوا آج تک موجود ہے. لاز آف فزکس مسلسل یہاں پہ بریک ہو رہے ہیں، لیکن وہ لاز آف فزکس تو دوبارہ ہو گئے. تو آپ کو کیسے پتا کہ یہ واقعی میریکلز میں لاز آف فزکس بریک ہوئے تھے اور ہم یہ ثبوت ہے کہ یہ سیمولیشن
सिमुलेशन में हम रहते हैं, खुदा ने सिमुलेशन तोड़ के हमें दिखाया है कि वो मौजूद है, तो ये मुमकिन नहीं है, बात इसको लॉजिकली मानना मुमकिन नहीं है। और इसलिए सिमुलेशन वाली बात एक निरी थ्योरी है, इससे हम कोई उखरवी ज़िंदगी को नहीं ला सकते, हम कोई रूह का सबूत नहीं दे सकते इससे कि जी रूह पे ये होगा, रूह पे वो होगा, ये सब कहानियाँ। रूह का सिंपल सा मतलब कॉन्शसनेस होती है। जब कुरान मजीद बयान करता है कि हम सोते हुए तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, तो सोते हुए सिर्फ एक चीज़ हमारी चली जाती है जिसको हम कॉन्शसनेस कहते हैं, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। उसके अलावा दिमाग पूरी तरह काम कर रहा होता है, जो दीदार रसूल वाली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया था। अब आगे चलते हैं कि जो ये बातें कर रहे थे कि जी कायनात 6 अय्याम में बनाई गई, उसके मुख्तसर तौर पर मैं तज़किरा करता हूँ कि देखिए ये जो बिग बैंग वाली तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी उसको मैं दोबारा लगाता हूँ, इसको दोबारा गौर से देखिए। अगर हम कहें 6 अय्याम है, अय्याम का लफ्ज़ कुरान मजीद में 300 या 350 मरतबा आया है। अय्याम आया है, यौम आया है, यौमैन आया है, बहुत सारे तरीक़ों से आया है। कहीं पर भी उसका मतलब दौर नहीं है, यानी दौर भी एक अरबी का लफ्ज़ है। अरबी इतनी बांझ ज़बान नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती कि एक तो हम मान लेते हैं कि अरबी मुबीन में कुरान मजीद नाजिल हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि अल्लाह ताला के पास अल्फाज ही नहीं थे अपनी बात कहने के लिए, उसने क्लियरली यौम का लफ्ज़ यूज़ किया है। फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि यौम का मतलब 10⁻⁻43 सेकंड्स भी होता है, यौम का मतलब 10⁻⁻32 सेकंड्स भी होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। जबकि अरबी की किसी भी लुगत में इतने छोटे वक्फे के लिए यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, नामुमकिन बात है। तो ये भी वही ज़बरदस्ती साइंस में घुसड़ने वाली बात है, कुरान मजीद में साइंस घुसड़ने वाली बात है कि हम कहेंगे जी यौम से मुराद तो 6 दौर थे। देखो नासा भी कह रहा है कि 6 अदवार में कायनात बनी, तो अल्लाह ताला के पास अय्याम से बेहतर लफ्ज़ मौजूद नहीं था। वो अल-अलीम है, वो नहीं जानता था ये, उसके पास कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं था, उसने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तख्लीक़ कायनात के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने बाकी दिनों के लिए भी। ये कितनी अजीब व गरीब बात है। इतने छोटे स्केल पे, प्लैंक स्केल के करीब जो इतना छोटा स्केल है, उस पर यौम का इदराक, अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ। किसी फ़लसफ़े की किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी फ़लसफ़ी ने, वक्त पे हमारे यहाँ बहुत बहसें हैं, कहीं नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ हो। चलिए अब ये बात करते हैं कि गज़ा पर उन्होंने कहा, आप ये पहले क्लिप देखिए फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। तुम पर जुल्म हुआ, तुम खाक में मिल जाओगे। नेतन्याहू ने हजारों बच्चों को मारा, वो खाक में मिल जाएगा। हिटलर ने लाखों ज्यूस को मारा, वो खाक में मिल जाएंगे। वो मासूम बच्चा जिसके साथ जुल्म हुआ वो भी खाक में मिल जाएगा। तुम सब खाक में मिल जाओगे और तुम्हें कभी भी किसी किस्म का कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है मजहब का, ये 3 प्रेमिसेस पे खड़ा हुआ है। प्रेमिसेस का पहला ये है कि दुनिया नाइंसाफी पे मबनी है, अच्छे लोग सफ़र करते हैं और बुरे लोग अक्सर कामयाब हो जाते हैं, ये प्रेमिस 1 है। प्रेमिस 2 है कि चूंकि दुनिया ऐसी है इसलिए ज़रूरी है कि ट्रू जस्टिस, असल अदल ज़रूर एग्जिस्ट करे। और तीसरा प्रेमिस है कि इस दुनिया में अदल नामुमकिन है। यानी पहला प्रेमिस कि दुनिया में अदल नहीं हो सकता क्योंकि अच्छा हम देखते हैं कि बुरे लोग कामयाब होते हैं, अच्छे लोग नाकाम होते हैं। तो दूसरा प्रेमिस, इसका मतलब ये है कि लाजमी तौर पे एक ट्रू जस्टिस होना चाहिए। और तीसरा प्रेमिस, और चूंकि हमारी दुनिया में ट्रू जस्टिस नहीं होता लिहाजा आफ्टर लाइफ में ट्रू जस्टिस ज़रूर होना चाहिए। ये इसका कहना चाहिए एक फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन है। इसको कहते हैं फ़लसफ़े में कॉम्पनसेटरी रीजनिंग। यानी आप दुनिया में कोई भी चीज़ नाइंसाफ़ी वगैरह होते हुए देखें तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ईजाद करें। ये तीनों प्रेमिस जो हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं कि जस्टिस जो है वो इंसान की एक सोची हुई बात है, मतलब नाइंसाफ़ी का मतलब ये है कि ट्रू जस्टिस होना चाहिए। इस प्रेमिस को लीजिए, क्या भूख का मतलब ये है कि आपको खाना मिलना चाहिए? अगर आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका सोलमेट कहीं एग्जिस्ट करता है। अगर आप पे जुल्म हुआ है तो उसका मतलब ये है कि लाजमी आपके साथ अदल होगा। यानी कोई भी चीज़ जो आपके साथ हो रही है ये उस बात को लाजिम नहीं करती कि उसका ऑपोजिट होना लाजमी है। यानी भूख का मतलब ये नहीं होता कि लाजमी तौर पे आपका पेट भरेगा, ये अहमकाना बात है। हम इसी को मान लेते हैं और हम इसी में खुश हैं। जो जिसने अपने आप को ज़ना से रोका हुआ है कि भाई मैं तो 72 हूरों के साथ मज़े करूँगा, जो हम जिस पर रस्ते हैं वो गिलमानों के ख्वाब देख के बैठे हुए हैं कि हम गिलमानों के साथ सुबह शाम सेक्स करेंगे जन्नत में। तो ये एक विश फुलफिलमेंट मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है कि आपने एक अज्यूम कर लिया कि चूँकि दुनिया ऐसी है तो इसका ऐसा होना, नाइंसाफ़ी पे मबनी होना लाजिम करता है कि इंसाफ हो, जबकि इंसाफ एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। यानी आपने खुद उसको बना के दुनिया के ऊपर आप थोप रहे हैं दुखे हुए दिलों को सब्र देने के लिए और एक रिलीजन को साबित करने के लिए। कॉम्पनसेशन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? इस कॉम्पनसेशन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं। जिसको कत्ल किया गया क्या वो कभी अनमर्डर हो सकता है? जिसको रेप किया गया क्या वो कभी अनरेप हो सकता है? जिसकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम किया गया क्या उसकी इज्जत कभी उसे वापस मिल सकती है, चाहे आप उसे कितनी भी कॉम्पनसेशन दे दें?
ہرگز نہیں ملتی. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں دوستوں میں, میاں بیوی میں, اولاد اور والدین کے. کیا کبھی بھی اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے, معافی تلافی ہو جاتی ہے, لیکن کیا کبھی بھی وہ کسک جاتی ہے آپ کے دل سے؟ کیا کبھی آپ وہ بھول پاتے ہیں؟ ہرگز نہیں بھول پاتے. لیکن جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو ہم میجیکلی تصور کر لیتے ہیں کہ جادو سے وہ کمپنسیشن ہر چیز کو مٹا دے گی, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اگر جسٹس جو ہے ہیومن کانسیپٹ ہے, تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹیو کاسمک جسٹس کس طرح ہوگا, مطلب ہاؤ ڈز اٹ ورک. ہم آج انصاف مانتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہیں. 500 سال پہلے عورت کو حق نہیں تھا کچھ بھی کہنے کا, وہ بھی اس وقت بھی انصاف تھا. وہ اس سے پیچھے جائیے تو غلامی موجود تھی, وہ بھی عین انصاف تھا, کسی نے نہیں کہا کبھی کہ یہ انصاف کے خلاف ہے. تو یہ آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے. عدل جو ہے, انصاف جو ہے, آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے, یہ ایک ہیومن میڈ کانسیپٹ ہے. جب یہ ہیومن میڈ کانسیپٹ ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ کوئی آفٹر لائف ہو جس میں یہ کانسیپٹ مکمل طور پہ اپنے اختتام کو پہنچے. یہ ہماری صرف ایک وشفل تھنکنگ ہے. اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی 40 سال کی زندگی ہوتی ہے شعوری, عام طور پہ 30 سے 40 سال. اس شعوری زندگی میں آپ گناہ کریں اور اس کی سزا جو ہے وہ ابدی ہو. یہ کون سا انصاف ہے مطلب؟ اور پھر آخری بات, آپ برا مت مانیے گا, کہ کیا اللہ تعالیٰ, کیا خدا, کیا گاڈ, جو بھی آپ کا خدا ہے, وہ انجسٹس کو ہونے دیتا ہے دنیا میں, ظلم کو ہونے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا عدل ظاہر کرے؟ آپ یہ بات کو ذرا سوچئے, کیا واقعی ایک محبت کرنے والا خدا, ایک سب چیز پہ قادر خدا, وہ اجازت دے رہا ہے انسانوں کو بہیمانہ تشدد, ریپ, سب کچھ کرنے کی تاکہ وہ قیامت کے دن اپنا عادل ہونا ثابت کرے؟ یہ کوئی اخلاقی طور پہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ میں مثال کے طور پہ آپ کی دونوں ٹانگیں توڑ دوں کہ میں پھر آپ کو اپنی سخاوت دکھاؤں زندگی بھر آپ کا خرچہ اٹھا کے؟ کیا یہ آپ بات کو سمجھیں گے اس بات کو؟ لیکن ہم خدا پہ یہ بات بالکل مان لیتے ہیں. تو یہ بالکل ایک کہنے والی بات ہے, اس کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو شیئر کیجیے گا, اس کو لائک کیجیے گا, اور گزارش ہی ہے کہ چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں ان کو ویسا ہی دیکھیے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.